الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر. تاریخ اب وہی دہرانے کا وقت آیا. بے ضمیری کی زندگی سے تو بہتر ہے موت، بے ضمیری کی زندگی سے تو بہتر ہے موت. اب تو مر کے جی جانے کا وقت آیا. میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور منصب انصاف پر بیٹھے ہوئے منصفین اکرام اور جامعۃ الحسین کے عزیز طلباء اکرام ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت اور منی مقابلہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر اسٹیج ہوا ہوں وہ ہے بیت المقدس کی عظمت. سامعین عزیز وقور، سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ. یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے. اس سرزمین پر اکثر انبیاء اور رسول آئے. یہی وہ سرزمین رہی ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی. یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین بخشش گئی ہے. اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرمایا. ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں دائمی اور وقتی طور پر خیر و برکت قائم و دائم رہے گی. ابن عباس سے مروی ہے کہ جس سرزمین کے متعلق اللہ عز و جل نے یوں فرمایا بارکنا حولہ، اس سے مراد وہ کشام ہے. عبداللہ ابن شدید فرماتے ہیں کہ اس سرزمین سے مراد سرزمین فلسطین ہے. سرزمین فلسطین کو قرآن کریم میں 5 مواقع پر بابرکت زمین سے مخاطب کیا گیا. سامعین عزیز وقار توجہ کیجیے، سرزمین فلسطین کو قرآن کریم میں 5 مواقع پر بابرکت زمین سے مخاطب کیا گیا. ارض مقدس سے مراد ارض وطن یعنی پاک اور صاف زمین، یعنی پاک اور صاف زمین. بیت المقدس یعنی شرک و کفر کی اجازت سے پاک، بیت المقدس یعنی شرک و کفر کی اجازت سے پاک. تو جان کہتے ہیں کہ اس سے مراد دمشق فلسطین اور اردن کے بعد سے ابن عساکر نے معاذ ابن جبل سے روایت کی کہ ارض مقدس سے مراد عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. سامعین عزیز وقار، سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا. اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے اے میرے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی اور اپنے پشت پر نیچے نہ رکھو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گی. ماشاءاللہ. سامعین عزیز وقار، اسرائیل کے سربراہ نے اپنے ایک رپورٹ میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر دل قرآن پر ایک یہودی کی ریاست قائم کرتی ہی کر دیں گے، چاہے وہ ارجنٹینا میں ہو یا فلسطین. لیکن ان کا یہ جھوٹا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. سامعین عزیز وقار، حماس کا جنگباز مجاہد تاریخ کا منفرد تاریخ افسر کر رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کی شہری آبادی پر وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے. ایسا موقع ہے کہ جس میں عالم اسلام کا فرض بنتا ہے کہ وہ متحد ہو کر فلسطین کو ہر قسم کی مدد پہنچائے تاکہ فلسطین کا مسئلہ انصاف ہمیشہ کے لیے. ماشاءاللہ. سامعین عزیز وقار، آج صورتحال ہے کہ فلسطین کو خطۂ ارض سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا نام اور نشان مٹانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کی جا رہی ہیں. فلسطین کو اپنا منہ کا لقمہ بنا کر حرب کرنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا کے مسلم ممالک یہ منظرنامہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے.
اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے اور ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ سامعین عزیز اللہ، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ ظلم و ستم ٹلے گا، استحصال کا اختتام ہوگا، حالت بدلے گا، اہلیت کی فتح ہوگی، باطل کے منصوبے ناکام ہوگی، دجالی طاقتیں زیر ہوگی، اہل فلسطین آزادی اور امن کے سانس لیں گے۔ بس کچھ دنوں کے لیے اندھیروں کی راج ہے اور قریب اجالا ہونے کو فتنوں کی شام ہے اور سر ہونے کو انشاءاللہ۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھ اے ظلم و تشدد کے نمک خوار یزیدو، اے ظلم و تشدد کے نمک خوار یزیدو، طوفان کبھی رکتے نہیں کاغذ کے پروں سے۔ ہم سے ٹکرانا ہے تو میدان میں آ، ہم سے ٹکرانا ہے تو میدان میں آؤ، ہم سب سے کفن باندھ کے نکلے ہیں گھروں سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔